اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ صدق اللہ العظیم۔ میں اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے اپنے رابطہ کمیٹی اپنے تمام ذمہ داران کی جانب سے اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص ہمارے یہ وہ دوست ہیں آج اسٹیج کے اوپر، ہمارے یہ وہ مہمان ہیں آج اسٹیج کے اوپر جن کا تعلق تاجر برادری سے ہے اور اس ملک کی خدمت کے اندر ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ ان کی خدمات ہر حال میں، اگر آج پاکستان کا چلنا، بلکہ میں اگر یہاں بھی یہ کہوں کہ 70% ریونیو جنریٹ کرنے والے یہ وہ تاجر برادری بیٹھی ہے جو ہر حال میں آپ کی خدمت کرتی ہے، اس ملک کی خدمت کرتی ہے، ٹیکسوں کی صورت میں، اداروں کی صورت میں، اپنے فنڈ کے صورت میں یہ خدمت انجام دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے شو بزنس کے وہ ہیرو ہیں جو ہم جب تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم مشکل میں ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمارے چہروں پہ اپنے خیالات کے ذریعے، اپنے فن کے ذریعے ہماری دلجوئی فرماتے ہیں، ہم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور کسی نے کیا کہا کہ عبادت کیا چیز ہے؟ اگر عبادت، اسلام اور دین، یقیناً عمل، نماز سب اپنی جگہ ہے، لیکن اگر اس میں سے خدمت خلق کا جذبہ نکال دیا جائے، اگر اس میں انسانیت کے خدمت کا جذبہ نکال دیا جائے، تو عبادت کرنے کے لیے اللہ کے پاس فرشتے موجود ہیں، لیکن انسان کو حقوق العبادات کے لیے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ سرپرست اعلیٰ اور سٹی تاجر اتحاد کے جمال سٹی بھائی کو میں نے کہا حضرت آج آپ نے تشریف لانا ہے، آپ فوراً آپ نے لبیک کہا اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں تشریف لے کر آئے۔ میں یہ گزشتہ 2 مہینے سے ان کے ساتھ راشن کی تقسیم ہو، صبح سحری کا اہتمام ہو، اور سٹی تاجر اتحاد نے گزشتہ 2 ماہ سے گھر گھر سحری کا، گھر گھر راشن کا اہتمام کیا۔ یہ اس وقت ہمارے حکیم شاہ صاحب جو کہ چیئرمین بھی ہیں، وہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، ماشاءاللہ سے ان کی خدمات ہوں۔ اس کے بعد یقیناً فینسی بھائی کے بھی آپ نے گفتگو سنی، یہ سیاسی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، اور ہمارے قائدین کے ساتھ انہوں نے بڑی زندگی گزاری ہے۔ ثقیر عباس بھائی ہیں، بلال قریشی بھائی تشریف فرما ہیں، اور حسینیہ حنیفیہ برگر کے مالک بھی اس وقت تشریف فرما ہے، سعید بھائی بھی یہاں موجود ہیں۔ اور ایک اور ہیرو جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں اکثر جب میں بہت تکلیف ہو، اس میں پریشانی میں، سلیم بھائی بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ رومی بھائی جب تشریف لاتے ہیں، رومی بھائی یہ شادیاں رکی نہیں ہیں، آپ لوگوں کو اپنے بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہو، نشتہ پارک میں میرے خیال ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیرا شادیوں کا سجاتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ حسین رومی بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آج یہاں جو بھی موجود ہے ان کی اپنی جگہ ایک وقت ہے، وہ ہمارے قوم کے بھی ہیرو ہیں اور اس مشکل وقت کے بھی ہیرو ہیں کہ مشکل وقت میں آپ کے ساتھ اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ شہزاد رضا بھائی ہو، شہزاد منیر بھائی ہو، شہزاد ملک بھائی ہو، جب میں طبیعت خراب ہے میرے پاس آتے کہتے ہیں آپ کا صرف خون بڑھانے آئے ہم۔ میں نے کہا مہربانی ہے آپ، اور شاید اگر آپ اسپتالوں میں چلے جائیں تو شاید کرونا بھی ختم ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی عمروں کو ان کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل گزشتہ کئی سالوں سے ہم اس کو سجا رہے ہیں۔ یہ رمضان کا مقدس برکت والا مہینہ میں آپ کے 5 سے 7 منٹ لوں گا، اسی لیے میں نے تھوڑا گفتگو لکھ لی تھی کہ یار جلدی سے نمٹ جائے۔ اور ساتھ ہی میرے معزز ساتھی بھائی تشریف فرما ہے جو ہماری ہر مشکل گھڑی میں ہماری آواز اس قوم تک پہنچاتے ہیں۔
اور یقیناً ان کی بھی قربانی ہے کیونکہ ان کا سفر اور ہمارا سفر ایک سا ہے. ان کے بعد بھی شہادتوں کے لیے جنازے موجود ہیں. ان کے بھی 192 جنازے اٹھے ان صحافیوں کے جنہوں نے اس ملک کی خدمت کے لیے, اس قوم کی خدمت کے لیے, اس آزادی صحافت کے لیے, اس قلم کی سچائی کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی. آج یہ مبارک مہینہ, یہ رحمت والا مہینہ, یہ برکت والا مہینہ, یقیناً اس میں کورونا وائرس کی ایک وبا ہے اور عالم اسلام کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. یہ ورلڈ وار کے بعد ایک بہت بڑی آزمائش ہے جو پوری دنیا کی انسانیت کو لاحق ہے. اس میں ہمارا اتحاد, ہمارا مل جل کر اس وبا سے لڑنا کا لفظ نہیں میں استعمال کروں گا, میں کہوں گا اس وبا سے بچنا ہے کیونکہ یہ اللہ کی ذات, اللہ کے رب کے طرف سے یہ اہل ایمان کے لیے آزمائش ہوتی ہے. یہ اہل ایمان کے لیے ہم اس سے لڑنا نہیں ہے, ہمیں اس سے بچنا ہے. لہذا ہمیں جملے کے اندر یہ کرنا, احتیاط کرنی چاہیے. لیکن آج ہمارا مزدور جو روز کماتا ہے, ہمارے وہ لوگ جو فیکٹریوں کے اندر کام کرتے ہیں, جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے انہیں ملازمتوں سے نکال دیا گیا ہے, کیا ان کروڑ پتیوں کے پاس, ان لکھیوں پتیوں کے پاس دنیا کی دولت ہے تو کیا مزدور کو 3 مہینے بٹھا کے کھانا بھی نہیں کھلا سکتے اس رب کی رضا کے لیے, اس مئی رب کو راضی کرنے کے لیے 3 ماہ 4 ماہ 6 ماہ کے لیے ان کو کھانا بھی فراہم نہیں کر سکتے, ان کو روزگار بھی نہیں دے سکتے. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان مالکان کو اللہ کی رضا کے لیے اپنے اخراجات میں کمی کر لیتے, لیکن آپ کا مزدور بھوکا نہیں سونا چاہیے تھا, آپ کا مزدور فیکٹری کا نہیں سونا چاہیے تھا. ہمیں ریاست سے کوئی امید ہے نہیں, لہذا ہمیں مجھے اور آپ نے, میں نے تو یہ کہا تھا اگر آج یہ ویلفیئر تنظیمیں نہ ہوتی تو خدا کی قسم اس روٹی کے نام پر اس ملک میں خانہ جنگی ہو رہی ہوتی. آج یہ تاجر نہ ہوتے, آج یہ لوگوں کو روزگار نہ دیتے, آج یہ لوگوں کو مال نہیں دے رہے ہوتے, کھانا نہ کھلا رہے ہوتے. آئے اللہ اور رسول, اور میرے رب کے محبوب نے کیا فرمایا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے فرمایا امیری کا تعلق مال سے نہیں ہے, امیری کا تعلق مال سے نہیں ہے, اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اس کے لیے دل چاہیے ہے اور دل اچھا ہونا چاہیے, دل میں خوف خدا ہونا چاہیے, دل میں عشق رسول ہونا چاہیے, پھر انسان کی خدمت آپ کر سکو گے انسانیت کی. یقیناً ہمیں اس راہ میں نکل کر اپنا مال, میں تمام مخیر حضرات سے کہتا ہوں خدا کی قسم, میں نے اٹلی کے اندر اس کروڑ پتی کو دیکھا جو ہوٹل کا مالک تھا, اس نے ہوٹل کی چھت سے چھلانگ لگا کے خودکشی کی اور کہا یہ دولت کس کام کی جو میں اپنے خاندان کو نہیں بچا سکا, یہ دولت کس کام کی کہ میں اپنے بچے نہیں بچا سکا, یہ دولت کس کام کی کہ میں اپنی فیملی کو نہیں بچا سکا. آج اس دولت کو اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو آزمائش بھی دی ہے, گھروں نکل کر ان قوم کی خدمت کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آؤ نکلو. یہ مشن تو ہمارے قائد نے ہمیں دیا تھا کہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن بنائی. 2005 کا زلزلہ یاد ہے کہ کشمیر کے وزیر اعظم نے ہمیں اعزاز سے نوازا تھا کہ واقعی آپ کے نوجوان, آپ کے رضاکار, تو یہ میرے قائد کا فلسفہ تھا. انہوں نے ایک نعرہ ہمیں دیا تھا کہ خدمت سب کے لیے, تعلیم سب کے لیے, انصاف سب کے لیے. یہ میرے شہید قائد محمد سلیم قادری رحمت اللہ علیہ کا مشن تھا جسے آج اس مشکل وقت پہ بھی ہم نبھا رہے ہیں. اور یہ آج نہیں نبھا رہے, میں اداروں کو ایک تصحیح کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 6 ٹرک روانہ کیے, گھروں پہ راشن, روزگار, گوشت, دودھ, سبزیاں گھروں پہ پہنچائیے. یہ تو آج ہم نے اپنے شہداء کی یاد میں کہ ان کا جو انہوں نے یہاں پہ روایت ڈالی تھی اس کو زندہ کرنے کے لیے جس مشکل وقت میں ہم کام کر رہے ہیں, یہ آپ بھی جانتے ہیں. اور یہی وجہ ہے سنی تحریک کے 2 اصول ہیں, خوف خدا, عشق رسول. اور ایک اور بات بتاؤں ان تاجروں کی طرف سے, میں ان کے پاس گیا, ان سے جب میری جمال بھائی, خرم بھائی میرے کوارڈینیٹر ہے, ویسے تو یہ شو بزنس سے ملاقات کرنی ہو تو ان سے رابطہ کرو, تاجروں سے رابطہ کرنا ہو تو خرم بھائی سے رابطہ کرو. تو یہ ہم درمیان میں برج کا کام بھی کرتے ہیں, یہ والا کیا خیال ہے شہزاد بھائی؟ تو یہ وہ کام بھی کرتے ہیں, ان کی وجہ سے یہ محفل سجتی ہے, کہیں بھی جانا ہو کہیں آنا ہو. تو ہمارے 2 اصول ہیں. میں نے ان سے کہا حضور ہمارے لوگ برے نہیں ہیں,
ہمارے لوگ تو اصول پہ کام کرتے ہیں، خوف خدا اور عشق رسول پہ کام کرتے ہیں، جس میں اللہ کی رضا ہو وہ کام کرتے ہیں، جس میں میرے آقا خوش ہو جائے وہ کام کرتے ہیں۔ اور خدا کی قسم اس شہر میں جب دہشت گردی عروج پہ تھی، حکیم شاہ صاحب جانتے ہیں کہ اس وقت جنازے اٹھانے والے، جنازے دینے والے کون لوگ تھے۔ انہوں نے میری عزت افزائی فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی، اور ہمارے تحریک کا اصل روح، ہماری تحریک کی اصل تصویر عوام تک کیا بلکہ ان اداروں تک پہنچائی کہ نہیں، یہ لوگ بھتہ خور نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ ڈاکو نہیں ہے، یہ ریاست کے ساتھ کل بھی کھڑے ہوئے تھے اور ریاست کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں، کل بھی اس پاکستان کے ساتھ تھے، آج بھی اس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ خدا کی قسم کچھ نہیں ہے۔ یہ عظیم نعمت جو 27 رمضان کو ہمیں ملی، یہ عظیم نعمت ہمیں ملی۔ میں چینلوں پہ بیٹھ کر غریبوں کی باتیں کرنے والوں سے ایک درخواست کروں گا، ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں سے ایک درخواست کروں گا کہ جب تو اندھیروں میں راشن بانٹنے کی بات کرتا ہے تو مگر جب عمل کی بات آتی ہے تو کہیں کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ 8 سے 9 ٹاک شو پر سارے ایسے لگتے ہیں جیسے اللہ کے سارے ولی وہیں 8 سے 9 میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو غربت ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ کے ولیوں غربت ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ 8 سے 9 چینلوں میں بیٹھ کے نہیں غربت ختم ہوگی۔ جاؤ گھروں میں بیچو، رضاکار کم ہے، ایک اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار، خدا کی قسم سٹی سے لے کے مرکز تک آپ کو رضاکار ایک ایک کے رضاکار فراہم ہم کریں گے۔ یقیناً وقت بہت گزر چکا ہے اور انتظامیہ کا، میں رینجرز کا، پاک فوج کا، پولیس کا بالخصوص میں اپنے ان تھانے داروں، تمام رسالہ تھانہ ہو، یہ بریگیڈ تھانہ ہو، یہ جتنے تھانے آس پاس کے عیدگاہ تھانہ ہیں، ان کا بڑے تعاون کا بہت شکریہ کہ اس مشکل وقت میں یہ اجازت دی۔ ہم نے ڈسٹنس کا خیال رکھا ہے۔ میری ماں، میری بہنوں، آپ میری ماں جیسی ہو۔ یقیناً میں نے بہت چھوٹی عمر میں اپنی ماں کو کھویا ہے، اپنے باپ کو کھویا ہے۔ آپ میری ماں بھی ہو، میری بہن بھی ہو۔ خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی ایک گھر خالی نہ بچے، لیکن ہمارے وسائل ریاست جیسے وسائل نہیں ہے۔ ہمارے پاس کک بیک کا پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی چینی کی چوری کا پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس آئی پیس کا پیسہ نہیں ہے۔ یہ لٹیرے جو 55-56 ہزار کے مقروض ہیں اس پاکستان کے، ان ٹیکسوں پہ پلنے والے، یہ 46 ہزار گورنمنٹ کو ریٹرن کرنا ہے، اور ان کے پاس غریب کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حالوں پر رحم کرے، ان کو اگر ان کے نصیب میں ہدایت دی تو نصیب غریب کر دے۔ آخر میں کہوں گا کہ حکمرانوں تمہیں پر بڑی آزمائش ہے۔ فاروق اعظم روتے تھے رات کو اٹھ کے، فاروق اعظم روتے تھے رات کو اٹھ کے گشت لگاتے تھے، میری قوم بھوکی تو نہیں ہے۔ ارے وہ عورت کہہ رہی ہے، وہ میری ماں کہہ رہی ہے، بیٹا اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹی گھر میں دودھ پورا نہیں ہوتا، پانی ملا لو۔ بیٹے کہتی نہیں ماں، وہ